السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک جنت میں لے جانے والے اعمال۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بڑی اہم بات پوچھی ہے، مگر یہ آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ تو وہ یہ ہیں، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدمی کا رات کے پچھلے پہر نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں اس سارے معاملے کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس معاملے کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب کے دار و مدار کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور، ارشاد فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا اور فرمایا، اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہماری ان باتوں کی وجہ سے بھی گرفت ہوگی جو ہم اس زبان کے ذریعے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ، یاد رکھو، لوگوں کو جو چیز جہنم میں اونڈے منہ ڈالے گی وہ یہی زبان کی کٹی ہوئی کھیتی ہوگی۔ معزز ناظرین، امام الحدیث امام ابو عیسیٰ الترمذی کی سنن میں وارد یہ حدیث مبارکہ ایک ایسی عظیم الشان حدیث ہے کہ جس میں نہایت خوبصورتی سے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانسار صحابی کی ذہانت و فطانت اور علمی قابلیت کی تعریف میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے یہ صحابی کتاب و سنت کے حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور یہی روز قیامت میری امت کے علماء کے سردار ہوں گے، اور علم کا علم ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ حسن سوال نصف علم ہے، یعنی سوال سے سوال کرنے والے کی قابلیت اور اس کی فکر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کیا خوبصورت سوال ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور عالم معلم اول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، یعنی ایسا عمل ارشاد فرما دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ ہر ذی شعور مسلمان سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ آخرت کے لازوال نعمتوں سے بہرہ مند ہو اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اگر یہ میسر ہو جائے تو سمجھیے کہ سب پہ خیراں ہیں۔ یہ ایسی کامیابی ہے کہ جسے اللہ پاک کا سچا کلام حقیقی کامیابی گردانتا ہے۔ فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب و کامران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابی کا یہ سوال بہت پسند آیا۔ سوال کی موانیت اور اس کے پرمغز ہونے کو سراہتے ہوئے فرمایا، معاذ، تم نے بہت بڑی بات دریافت کی ہے، مگر اللہ پاک جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اور جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ ایک اور موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا،
خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے، نماز کو پورے اہتمام سے ادا کرتے رہو، زکوٰۃ غرباء تک پہنچاتے رہو، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھو، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ دریافت کردہ سوال کا جواب مکمل ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تل مزیر شدید کی توجہ اور علم کی حرص کو بھانپ لیا تو خود یکے بعد دیگرے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نبوت کے خزانے سے مزید نوازنے کے لیے ان سے 3 سوالات کیے اور ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا میں تمہیں ابواب الخیر یعنی بھلائی کے دروازوں سے آگاہی نہ بخشوں؟ فوراً ہی گویا ہوئے، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائی۔ چنانچہ اس زمن میں آپ نے 3 باتوں کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ نمبر 1، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ نمبر 2، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، لہٰذا صدقے کا اہتمام کیا کرو۔ نمبر 3، یہ کہ رات کے پچھلے پہر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کرنا کہ قرآن حکیم میں اس کی بڑی فضیلت کا ذکر ہے اور اس پر ملنے والے انعامات میں خصوصی طور پر ارشاد ہوا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ پاک نے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ دوسرا سوال یوں دریافت فرمایا، کیا میں تمہیں دین اسلام کے متعلق بنائے گئے نظام زندگی کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ علم کے سچے طلبگار کا جواب اسبات کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا، یعنی جی ہاں کہا، اور لسان نبوت نے پھر 3 باتیں ارشاد فرمایا اس کی بنیاد اسلام ہے، یعنی حکم الہی کے سامنے بے چوں چراں جھک جانا ہے، اور دیکھو اس کا ستون نماز ہے، اگر یہ ستون ہی نہ رہا تو عمارت دین معارض خطر میں رہے گی، اب گری، اگر اس کی چوٹی کی بات کی جائے تو وہ جہاد ہے۔ طلب یہ ہے کہ اس پوری عمارت کا محافظ اور نگران جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسی کی بدولت اسلامی نظام زندگی اپنی اصلی حیت و شکل میں برقرار رہے گا۔ اب تیسرا، آخری اور اہم ترین سوال کیا۔ آپ نے اپنے پیاری صحابی سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر ان تمام باتوں کا دار و مدار ہے، یعنی عقائد و عبادات اور معاملات و اخلاقیات سب اسی کی مرہون منت ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ضرور ارشاد فرمائے۔ اب فرمایا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ کو نکال کر پکڑا اور پھر فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ ظاہری اور باطنی اعمال کی کسوٹی ایک زبان کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک اٹھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا زبان سے کی گئی باتوں کے متعلق بھی ہمارا مواخذہ اور گرفت ہوگی؟ یہ سوال اس لیے بنتا تھا کہ پورے اعضائے انسانی میں یہ تقریباً سب سے چھوٹا عضو ہے، تو کیا اس کی وجہ سے بھی مواخذہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، معاذ، تمہیں تمہاری ماں روئے، یہ جملہ عموماً ایسی باتوں کو بیان کرتے ہوئے بولا جاتا ہے جن کا انجام اچھا نہ ہو۔ پھر زور دے کر فرمایا، یاد رکھو، لوگوں کو جو چیز جہنم میں اوندے منہ یا فرمایا نتنوں کے بل گرائے گی وہ اسی زبان کی کھیتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری شخصیت اس کی چھوٹی سی زبان کے 2 بول کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی ہے مگر کام اس کے بڑے بڑے ہیں۔ کبھی کبھی تو علم و عمل کے خرمن کو ایک لمحے میں خاک ستر بنا دیتی ہے۔ گرامی قدر سامعین، دربار نبوت اور تعلیم گاہ رسالت کا ایک سبق جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہم نے بھی سن لیا۔ انہوں نے اسے یاد کیا، ہمیں سنایا اور پوری احتیاط سے سنایا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سبق وقتی نہیں ہے، زندہ
اور تابندہ حقائق پر مبنی سبق ہے۔ یہ نبوت کی درخشندہ کرنیں ہیں، دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضامن ہیں۔ اس حسین سبق کو اس دنیا کا آخری انسان بھی پڑھے گا تو اسے بھی حیات نو ملے گی، اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ دعا ہے کہ یہ حیات بخش سبق ہمارے لیے بھی خضر جاں ہو اور ہمارے عقائد و عبادات اور معاملات و اخلاق کو اپنے رنگ میں رنگ دے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔